انسان کی جوانی بیکار گئے جس جوانی کے اندر انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، توحید کا اقرار نہ کرے، توحید کو قبول نہ کرے، اس انسان کی جوانی ہی بیکار گئے۔ اور معاملہ معلوم ہو جائے، علماء کرام نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات نقل کرتے ہوئے کہا ہے، اگر ایک نوجوان ٹھان لے، وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، ساری حکومت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اگر یہ نوجوان توحید کا پیغام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کے دل کے اندر جوش و ولولہ، جذبہ اگر پیدا ہو جائے، یہ نوجوان توحید کے لیے مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی جوانی عطا فرمائے جس جوانی کے اندر توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان اگر کھڑا ہو جائے، توحید کے پیغام کو قبول کر لے، اور باری آ جائے کہ رب کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جبکہ سارے علاقے والے اس کے خلاف ہو چکے ہو، تو یہ نوجوان جس کے اندر توحید کی دعوت ہو، جذبہ ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے، اس کے سامنے کیا ہتھیار ہے، اس کی طاقت و قوت کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اگر ایک نوجوان توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائے تو ان کے اندر یہ طاقت و قوت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ حاضرین مجلس، جو موضوع متعین کیا گیا ہے، میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نوجوان صحابہ کرام اور آج کا نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو جوانی عطا کیا ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ جوانی کے اندر انسان جو کام کرتا ہے، جو اس کے اندر جذبہ، گرم خون، طاقت و قوت جو ہوتی ہے، اس عمر کے مقابلے میں دیگر عمر میں اس کی نہ وہ طاقت ہوتی ہے، نہ قوت ہوتی ہے، نہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں وہی لوگ دنیا کے اندر بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جوانی کی کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ بڑی مشہور روایت آپ جانتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے بھائی کو قریب کیا، نوجوان کو اپنے قریب کیا اور کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہا کہ اے نوجوان ساتھی، اللہ رب العزت زندگی کے اندر تقریباً 5 نعمتیں عطا کرتا ہے، اور یہ 5 نعمتیں زائل ہونے سے پہلے ان 5 نعمتوں کی قدر کر لیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جو اللہ رب العزت نے جو ایام آپ کو عطا کیا ہے، جو جوانی کے ایام، گرم خون جذبات سے بھری ہوئی جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کر لو، اور اس کے جانے کے بعد، زائل ہونے کے بعد سکڑا دینے والا بڑھاپا، سٹیا دینے والا بڑھاپا آنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جوانی کے ایام ختم ہونے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لیں۔ کب؟ جب کہ وہ عمر آپ کے پاس آ جائے جس عمر میں انسان کے پاس صرف اور صرف خواہشات باقی رہ جائے، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے وہ کام کرنا تھا، مجھے یہ کام بھی کرنا تھا، میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں وہ کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا، آج عمر ساتھ نہیں دیتی ہے۔ جس عمر میں پہنچنے کے بعد صرف انسان کی خواہشات باقی رہ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمر آنے سے پہلے جو جوانی کے ایام آپ کے پاس گزر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کی قدر کر لیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یہ بھی مشہور روایت آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نوجوان جو توحید والا ہو، جس نے توحید کو اختیار کیا اور توحید کے مطابق عمل کرتا ہو، خیر، اللہ رب العزت کے نزدیک ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جو کہ مومن بھی ہو، جن کی عمریں نکل چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے محبت بھی کرتا ہے، وہ احب، اللہ کے نزدیک وہ قریب بھی ہوتا ہے، اللہ جس سے محبت بھی کرتا ہے ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جوانی ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جو لوگ اس جوانی کی قدر کریں گے وہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اور روایت آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ذرا غور کریں میرے باتوں کو، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ہر انسان سے 5 سوال کرے گا، ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ وہ کیا سوالات ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا، 5 سوالات کا تعلق علماء کرام کہتے ہیں ان میں 4 سوالات کا تعلق جوانی سے ہے، اور آج کے نوجوانوں کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ 5 کے 5 سوالات جوانی کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، قیامت قائم ہو گئی ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، یہ جو تیری عمر گزری ہے یہ تو نے عمر کہاں پر گزاری ہے؟ اس عمر کے اندر نوجوانی ہے۔ دوسرا جو سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ باضابطہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بتا تیری وہ جوانی کے ایام جہاں پر انسان کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے، جوش و ولولہ ہوتا ہے، اور اپنے سے کئی بڑے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اپنی طاقت پہ اپنی قوت پہ اسے بڑا بھروسہ ہوا کرتا ہے، ذرا بتا ان جوانی کے ایام میں تیرے اعمال کیا ہوا کرتے تھے؟ اس کا تعلق بھی جوانی سے ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ان علمہ، جو جوانی تجھے عطا کی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شریعت کا علم حاصل کرے، توحید کا علم حاصل کرے، تو اپنی جوانی کے اندر اللہ کے تعلق سے کتنا علم حاصل کیا؟ انسان کب پڑھنا شروع کرتا ہے؟ جب کہ نوجوان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جوانی کا ایک لمبا حصہ پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جوانی سے سوال کرے گا، جوانی تجھے عطا کی گئی تھی عبادت کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو نے اس جوانی کا حصہ جو علم حاصل کرنا تھا، تو نے یہ عمر کہاں پر گزاری ہے؟ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا ہے؟ میری اور آپ کی جوانی جہاں سے شروع ہوتی ہے تو ایک انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جوانی کے ایام میں طاقت و قوت ہوتی ہے، رات دن محنت کرنے کی اس کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے بتا یہ جوانی کے ایام میں جہاں پر تو کمانے کے لیے باہر نکلا کرتا تھا، یہ تیری جوانی کن کاموں کے اندر ضائع ہوئی ہے؟ اللہ سوال کرے گا۔
تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقریباً یہ 5 سوالات کریں گے، تو نے اپنے مال کو کہاں پر گنوایا، کہاں پر خرچ کیا. ذرا نوجوان غور کرے کہ میری اور آپ کی جوانی کے اندر ہم پیسہ کن کاموں میں گزار رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک یہاں وہاں پر پھرنا، بیکار لہو لعب چیزوں کے اندر داخل ہونا، اور ماں باپ کا کمایا ہوا سرمایہ جو آپ کو مل رہا ہے حرام کاموں میں، یہاں وہاں پر جانے میں، پارٹی شارٹی کرنے میں، بیکار کاموں میں میری اور آپ کی جوانی گزر بھی رہی ہے اور ہم اپنے مال کو خرچ بھی کر رہے ہیں. علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کرے گا جن کا 4 سوالوں کا تعلق جوانی سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قیامت قائم ہو گئی تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے قریب کرے گا. اس میں بھی 3 نوجوان. ایک وہ نوجوان جس کو کوئی حسینہ زنا کی دعوت دے، دوسرا وہ نوجوان جس کا دل کہاں پر ہو، مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، اور تیسرا نوجوان کون ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے قریب کرے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قریب بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی شروع ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے، افنا شبابہ ونشاتہ فی عبادت اللہ حتی توفی علی ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے قریب کرے گا جس کی جوانی کس میں گزری ہو، اللہ کی عبادت میں. اب پورا دن کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھ لیا. یہ 5 وقت کی نماز اگر آپ نکال لیں، 12 گھنٹے کے اندر اگر 1 گھنٹہ آپ نماز کا نکال لیں جہاں پہ میں اور آپ جو ہے بیدار رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یا پھر اس کو قریب کرے گا جس جوانی کیا ہے اس کی، وہ نشاط ہو، جس کی ایکٹیویٹیز دین کے کاموں میں گزری ہو، توحید کے کاموں میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو پہنچانے میں گزری ہو. عبادت کے ساتھ ساتھ جو انسان اپنے جوانی کے ایام کو دین کی ترویج میں، دین کے پھیلانے میں لگاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے، توحید کا پیغام پہنچانے، علم حاصل کرنے، اپنی جوانی کو سیف کرنے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نوجوانوں تک علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. جتنے یہاں پر مرد و خواتین بیٹھے ہیں، میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ نوجوان. کتنے لوگ نوجوان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں جی، ان سے ہی میرا خطاب ہے. جو سمجھتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، ابھی میں گھٹ ہوں، طاقتور ہوں، میرے اندر بھی جوانی ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، اپنی عمر کو جو چھپاتے ہوئے پھرتے نا، میرا خطاب ان سے بھی جو نوجوان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکہف آپ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس امت محمدیہ کے سامنے ان نوجوانوں کا ذکر کریں. نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا. آپ جا کر یہ واقعہ پڑھ لیں. کچھ نوجوان اس وقت کے بادشاہ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور بادشاہ نے بلایا دربار کے اندر. وقت کا بادشاہ، ملک کے اوپر حکومت کرنے والا بڑا سخت بادشاہ، بلایا گیا. یہ نوجوانوں نے طے کر لیا. کیا طے کر لیا؟ اگر اس نے ہمارے کو بلایا اور اپنے دربار میں پیش کیا، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ان کے سامنے پیش کریں گے. اللہ نے ان کے الفاظ کو پیش کیا. دربار میں بلایا گیا، بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ ہم نے سنا ہے اے نوجوانوں، تم نے ہمارے معبود کا انکار کیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے تک خبر پہنچی ہے کہ آپ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کیا معاملہ ہے؟ اب تک تو آپ ہمارے معبود کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ نوجوان دربار میں کھڑے ہوئے
اور حق کا پیغام پیش کیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. اے بادشاہ سن لے، جو معبود کی تو پوجا کرتا ہے، جس معبود کی تو دعوت دیتا ہے، ہم اس معبود کا انکار کرتے ہیں، اور کھلے الفاظ میں جو ہمارا معبود ہے وہ معبود آسمان و زمین کا معبود ہے، ہم لہٰذا اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں. لہٰذا ایک بڑا وہاں پر معاملہ پیش ہوا. علماء کرام نے اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد کہا انسان کی جوانی بیکار ہے جس جوانی کے اندر انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، توحید کا اقرار نہ کرے، توحید کو قبول نہ کرے، اس انسان کی زبانی ہی بیکار ہے. اور معاملہ معلوم ہو جائے، علماء کرام نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات نقل کرتے ہوئے کہا ہے اگر ایک نوجوان ٹھان لے، وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، ساری حکومت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اگر یہ نوجوان توحید کا پیغام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کے دل کے اندر جوش و ولولہ، جذبہ اگر پیدا ہو جائے، یہ نوجوان توحید کے لیے مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی جوانی عطا فرمائے جس جوانی کے اندر توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ایک اور نوجوان کا ذکر کیا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، قوم نہیں سمجھتی تھی، انکار کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ سب کے سب چلے گئے معبود کی پوجا کرنے کے لیے اور ان کے معبد خانے میں آئے، کلہاڑی لی اور سب کے بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو توڑ دیا. جب قوم دوبارہ واپس آئی دیکھا کہ سب کے سب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور سر کے بل نیچے گر پڑے ہوئے ہیں. قوم کے کیا الفاظ ہیں؟ قالوا سمعنا فتن. کیا الفاظ ہے؟ کہا کہ ہائے ہمارے معبودوں کو کیا ہو گیا ہے. قوم آپس میں بات کرتی ہے، ہاں ہم نے سنا ہے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جو ہمارے معبود کا انکار کرتا ہے. قالوا سمعنا فتن، اور اس کا نام کیا ہے؟ یذکرہم. اس کو کیا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے. السلام آگے بڑھے، کہا کہ توحید کا پیغام دینا ہے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کے پورے علاقے والے خلاف ہو گئے اور اس ملک کا بادشاہ نمرود ان کے خلاف کھڑا ہوا. کہا کہ نہیں، جس رب کو ہم جانتے ہیں، جس رب کو ہم مانتے ہیں، یہ تمہارے معبود جو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں رب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا جس رب کو ہم جانتے ہیں اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ان کے مقابلے کے نہیں ہے. علماء کرام آگے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اگر کھڑا ہو جائے، توحید کے پیغام کو قبول کر لے اور باری آ جائے کہ رب کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جبکہ سارے علاقے والے اس کے خلاف ہو چکے ہو، تو یہ نوجوان جس کے اندر توحید کی دعوت ہو، جذبہ ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے، اس کے سامنے کیا ہتھیار ہے، اس کی طاقت و قوت کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کرنے والے ہیں. اگر ایک نوجوان توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائے تو ان کے اندر یہ طاقت و قوت ہوتی ہے. میرے بھائی، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور نوجوان کا ذکر کیا. کون سے نوجوان کا ذکر کیا؟ جوانی کی قدر کریں گے انشاءاللہ. کہاں پہ گزاریں گے جوانی؟ کہاں پہ گزاریں گے؟ کٹوں پر، باہر چائے خانوں میں، چائے پینے میں، یہاں وہاں پر تعلقات جوڑنے میں، اور بیکار زندگی سگریٹ وغیرہ پینے میں گزاریں گے. میری اور آپ کی جوانی بیکار ہے جس جوانی میں اور آپ توحید کو نہ سمجھیں، اور توحید کو سمجھنے کے بعد میری اور آپ کی جوانی کا حصہ اگر توحید کی دعوت میں نہ صرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ کہ تو نے جوانی کے اندر کتنا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق تو نے کتنا علم کیا ہے کہ اس کے مطابق تینوں کتنا عمل کیا ہے. تو جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات جوانی کے تعلق سے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، خرید لیا گیا نہیں گیا، مصر میں لائے گئے. پھر اس کے بعد مصر کی کوئین جو ہے ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور توحید کی دعوت دینے والے بن گئے. الزام لگایا گیا تو کہاں پہ داخل کیے گئے؟
کہاں پہ داخل کیے گئے؟ جیل میں داخل کیے گئے. اللہ رب العزت نے جیل کی بات بیان کرتے ہوئے کہا تمام اپنے قیدیوں کے سامنے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس نوجوان نے جیل کے اندر توحید کی دعوت دی، جیل کے اندر توحید کی دعوت دی. علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک نوجوان توحید کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، ظالم بادشاہ ہو، ظالم قوم ہو، ماں باپ ہو، چاہے جیل میں کیوں نہ ہو، وہ نوجوان جہاں پر بھی جاتا ہے وہ سب سے پہلے توحید کی بات کو پیش کرتا ہے اور توحید کو عام کرتا ہے. میری اور آپ کی جوانی بیکار ہے جس جوانی میں ہمیں توحید کے لیے ہم نے کام نہ کیا ہو. الحمدللہ یہاں پر علماء کرام موجود ہے، نوجوانوں کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. آپ علماء کرام سے جڑیں، توحید کے بارے میں علم حاصل کریں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دیا ہے کہ ہم جوانی میں علم حاصل کر کے اپنے نوجوان ساتھیوں کے سامنے، ان غیر مسلموں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام لے کر آگے بڑھیں. سامنے کون ہے، کیا کر سکتے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. شرط کیا ہے؟ ہم اپنے علماء کرام سے جڑیں، ان کے مطابق عمل کریں، توحید کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور باضابطہ حکمت کے ساتھ ان کی نگرانی میں اگر آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیے میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نوجوان صحابہ کرام کی کچھ باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں میں اور آپ کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، میری اور آپ کی جوانی صحیح کاموں میں گزرے، تو کچھ اعمال ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صحیح مسلم کی روایت، نوجوان صحابہ کرام کے اعمال کیا تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، ان کی جوانی کن کاموں میں گزرا کرتی تھی. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے. وہ صحابہ کرام کی جماعتیں، وہ نوجوان صحابہ کرام کے اعمال جن کی زندگی کن کاموں میں گزرا کرتی تھی. صحیح مسلم کی روایت، ایک علاقے والے نبی پاک کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کا پیغام پیش کیا، دین کی باتوں کو پیش کیا. ان لوگوں نے توحید کا پیغام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کیا ہے بڑی اہم تعلیمات، بہت ہی اہم تعلیمات. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے داعیوں کو ہمارے پاس بھیجیں، اخلاق کی تعلیم، توحید کی تعلیم، اور جو آپ نے ہمارے سامنے باتوں کو پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین تعلیمات ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کو دعوتی کام کرنے والوں کو آپ ہمارے علاقے میں بھیجیں تاکہ ان تک یہ آپ کا پیغام پیش کریں. کیا الفاظ ہے حدیث کے؟ انب اسمعانا رجالا یعلمون القرآن والسنہ. کیا الفاظ تھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان نوجوان صحابہ کرام کو بھیجیں، آپ کے جو تمام کے تمام ساتھی ہیں جن کے پاس توحید کا علم ہے، سب توحید کو جانتے ہیں، سب آپ کی دعوت کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے آپ کا علم سیکھنا ہے، آپ کی توحید سیکھنا ہے، آپ کے اخلاق سیکھنا ہے، ہماری گزارش یہ ہے یعلمون القرآن والسنہ، آپ ہمارے علاقے میں ان صحابہ اکرام کو بھیجے جو قرآن و حدیث کے بڑے ماہر صحابہ اکرام. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کیا سوال کیا انہوں نے؟ کون سے صحابہ اکرام کو بھیجے؟ قرآن و حدیث کے ماہر، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے بڑے بڑے صحابہ اکرام، قرہ صحابہ اکرام، جن کے پاس توحید کا چوٹی کا علم موجود ہو. اگر عام الفاظ میں کہا جائے اے اللہ کے نبی آپ کے وہ صحابہ اکرام جو علماء کرام بن چکے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کس سے سیکھیں گے علم کو؟ علماء کرام سے سیکھیں گے. علم کس سے سیکھنا چاہیے؟ آج توحید سب کو آتی ہے، آپ کے صحابہ اکرام سب جانتے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن جب سیکھنے کی باری آتی ہے یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اپنے علماء صحابہ اکرام کی جماعت کو ہمارے علاقے میں بھیجے، ہم علم سیکھیں گے۔ ان کے گزارش پہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا، اپنے بڑے بڑے انصار اور مہاجرین میں سے 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام کو نکالا، آپ فلاں آ جائے، آپ آ جائے، آپ آ جائے، آپ قاری گئے، آپ عالم گئے، آپ فلاں گئے، آپ فلاں گئے، کتنے 70 صحابہ اکرام کو چن کر اللہ کے نبی نے نکالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت کو علم حاصل کر علم کا پیغام دینے کے لیے بھیجا، تو اور خط بھی بھیجا، بڑا لمبا واقعہ شاید آپ جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام چلے گئے اس علاقے کو، کہا کہ جاؤ یہ پیغام وہاں پر پہنچائے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے آئیں گے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے جو خالو ہے حرام بن ملحان جو ہے لے کر چلے گئے پیغام، اس رئیس کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور وہ اتنا ظالم قسم کا آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا، پڑھے بغیر وہ نوجوان ساتھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تمام درباری وہاں پر کھڑے، اس نے پیغام پڑھے بغیر، پیچھے ایک جلاد کھڑا ہوا تھا، اس نے آنکھ سے اشارہ کیا اسے ختم کر دیا جائے، وہ پیچھے سے آیا، بڑا نیزہ لیا اور سیدھا ان کے گدی میں وار کیا۔ حدیث کے الفاظ گئے، یہاں سے تیر گھسا اور حلق سے باہر نکل گیا۔ ان کے کیا الفاظ تھے؟ فزت ورب الکعبہ، اے اللہ یہ توحید کا پیغام دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، توحید کے پیغام دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، اے اللہ یہ ظالم مارتے گئے، فزت ورب الکعبہ، توحید کے پیغام میں اے اللہ میری جان جاتی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ چلو آگے بڑھیں، ان کے ساتھی کو قتل کرتے گئے۔ وہ تمام کے تمام لشکر کو لے کر آیا، اور جو 70 صحابہ اکرام وہاں پر مقیم تھے ایک ایک کو پکڑا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی کیا آخری الفاظ ہے؟ من یبلغ انا نبینا ان قد لقیناک، یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اے اللہ ہماری باتوں کو اللہ کے نبی تک کون پہنچائے گا؟ نبی نے توحید کا پیغام دینے کے لیے یہاں پر بھیجا گئے، ہم توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، یہ ظالم ہمیں مارتے گئے، یہ ظالم آگے بڑھتے گئے، کسی کا ہاتھ کرتا گئے، کسی کا پیر کرتا گئے، تلوار کسی کے سینے میں آتی گئے۔ یہ نوجوان کہتے گئے اے لوگوں توحید کا پیغام قبول کر لو، ہم اللہ کے نبی کی طرف سے توحید کا پیغام آپ کے پاس دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، نبی سلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ اکرام کے سامنے جو 70 صحابہ اکرام آئے تھے، ان کا پیغام امت کے سامنے پیش کیا گئے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو صحابہ اکرام کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ صحابہ اکرام کے کیا اعمال تھے؟ نبی پاک بیان فرماتے ہیں جیسے رات ہو جاتی یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام اپنے نوجوان بچوں کو لے کر آتے، اپنے علاقے میں جاتے، نوجوان ساتھیوں کو اپنے قریب کرتے، بلاتے مسجد کے اندر، اور کیا کرتے؟ اور تقریباً آدھی رات تک قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، درس ان کے سامنے پیش کرتے، قرآن کی آیت کریمہ کون سی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اللہ نے یہاں پر کیوں پیش کیا ہے، اپنے نوجوانوں کو بٹھاتے اور مسجد کے اندر قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے۔ کب تک؟ دیر رات تک تہجد کا اہتمام کرتے، فجر کی نماز ہونے کے بعد مسجد کی پوری صفائی کرتے، اور جہاں جہاں پر پانی ملتا، حدیث کے الفاظ ہے یجیئون بالماء، پانی لے کر آتے اپنے کندھوں پہ لاد کر، مسجد کی پاکی صفائی کرنے کے بعد جو مصلی نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسجد کی پاکی صفائی کے بعد کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لیتے اور نکل جاتے، اور جنگل جا کے لکڑیوں کو لے کر آتے اور اس کو فروخت کرتے، جو آتا خود بھی کھاتے اور غربا اور مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نوجوان صحابہ اکرام کے اعمال تھے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو علم حاصل کرنے، علماء کرام سے جڑنے، علماء کرام سے علم حاصل کرنے، توحید کا پیغام پہنچانے، علماء کرام کے ساتھ جڑ کر توحید کا کام کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے اعمال جہاں پر علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تھا، اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے اندر ایک بڑا وصف تھا، وہ بات ختم کر کے اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ کیا وصف تھا؟
اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا. کیا پیش کرنا؟ اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا. کس کی قربانی؟ آج کس کی قربانی؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. اللہ رب العزت نے تقریباً سورہ توبہ کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. آپ اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان، اس کے بعد آپ اپنی پراپرٹی وقت آ جائے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. آپ کا اپنا کاروبار، آپ کے اپنے گھر جو آپ بنا کر کے رکھے گئے، جب بھی موقع آ گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا گئے، اللہ کے لیے قربان کرنا گئے. کم از کم جب بھی موقع آ جائے اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرے. احب الیکم اللہ و رسولی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بننا چاہتا ہے تو لہٰذا ان کی قربانی کرے، اللہ کے قریب ہو جائے. قربانی کریں گے انشاءاللہ. آج کی میری اور آپ کی سب سے بڑی قربانی کون سی ہے؟ کون سی قربانی ہے آج؟ کون سی قربانی ہے جی؟ وقت کی قربانی ہے. موبائل چھوڑنے کی قربانی ہے. کون سی قربانی ہے؟ وقت کی قربانی ہے. موبائل چھوڑنے کی قربانی ہے. علماء کرام کے پاس وقت نکال کر علم سیکھنے کی قربانی ہے. اپنے زندگی کے اندر طے کر لیں، اے اللہ جوانی عطا کی ہے، کچھ نہ کچھ قربان کروں گا. صحابہ کرام کی جماعت نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قربانی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو حکم دیا آپ ہجرت کر کے جائیں. کیا کر کے جائیں؟ کتنی قربانی اللہ نے پیش کیا ہے؟ 8 طرح کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. جب ہجرت کا حکم دیا صحابہ کرام کو، کہا کہ نکلنا ہے. کوئی عورت نکل رہی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اپنے شوہر کی قربانی. باپ نکل رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اور بچے نکل رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا. اور اس سے بڑھ کر جہاں پر ماں باپ خاندان والوں کی قربانی، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نکلتے گئے، اپنے گھروں کو خیر آباد کر دیا. کوئی معمولی قربانی ہے یہ؟ معمولی قربانی ہے؟ گھروں کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. جائیداد کی قربانی، پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، مرنے کے بعد باپ کی پراپرٹی مکہ کے اندر آئے گی، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ دیا. اپنے گھروں کی قربانی، جائیداد کی قربانی، دکانوں کی قربانی. اور اس سے بڑھ کر جس علاقے میں جانا ہے، نہ وہاں آپ کا جاننے والا، نہ وہاں آپ کا ماننے والا، نہ وہاں آپ کی پراپرٹی ہے. یہ اصل قربانی ہے میرے بھائیوں، یہ اصل قربانی ہے. یہ نوجوان صحابہ کرام نے اپنی جوانی میں بڑے بڑے کارنامے عطا کیے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی کارنامے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ سب سے پہلی جنگ آج جنگ احد ہے. کون سی ہے سب سے پہلی جنگ آج؟ ذرا آواز سے بولو جی. جنگ بدر. جنگ بدر خاص کیوں ہے؟ اس میں قربانی ہی قربانی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو جنگ بدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائی. مدینے میں آنے کے بعد صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے؟ صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے جی؟ کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے. بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. اور کفار کہاں سے آئے تھے؟ کفار کہاں سے آئے تھے؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں سے آئے تھے کفار؟ مکے سے ہی آئے تھے نا مقابلہ کرنے کے لیے. کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے. علماء کرام نے وہ دل خراش منظر نقل کیا ہے. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 313 کی جماعت یہاں پر کھڑی ہوئی، مقابلے میں 1000 گئے. اللہ کے نبی یہاں پر کھڑے ہوئے، مقابلے میں آپ کا داماد کھڑا ہوا گئے. مقابلہ کس سے ہے؟ مقابلہ کس سے گئے؟ اپنوں سے مقابلہ گئے. ہے کوئی مائیکلال جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور داماد کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے؟ رب کا حکم آتا ہے، اگر اللہ نے حکم دیا داماد قریب آئے گا، اس کی گردن تن سے الگ کر دی جائے گی. ابو بکر صدیق یہاں پر کھڑے ہوئے گئے، ان کا بیٹا وہاں پر کھڑا ہوا گئے. عمر بن خطاب یہاں پر کھڑے ہوئے گئے، ان کا اپنا سگا بھائی وہاں پر کھڑا ہوا گئے. مصعب بن عمیر یہاں پر کھڑے ہوئے گئے، ان کا اپنا سگا بھائی وہاں پر کھڑا ہوا گئے.
اور ابو عبیدہ بن جراح یہاں پر کھڑے ہوئے گئے، ان کا باپ اپنا کھڑا ہوا گئے. اسی لیے جنگ بدر بڑا خاص مقام اس کا ہے. صحابہ کرام نے کس کے مخالف جنگ کیا؟ اپنوں کے خلاف. تو صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بڑے نوجوان ساتھی، تلوار پھیرانے کے ماہر، جری طاقت و قوت والے، لیکن دبلے پتلے. جب جنگ کے بدر کے میدان میں آتے گئے، اس جوش سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑے 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 سورما کفار کے پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ نوجوان کی طاقت و قوت، آنے کا انداز، ہیبت، تلوار پھیرانے میں بڑے ماہر، اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ بڑے بڑے کافر پیچھے ہٹ رہے تھے اور دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی یاد میں مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. تو صحابہ کرام یہ منظر نقل کرتے گئے. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک آدمی کو آگے بڑھایا گیا. بار بار ایک آدمی آتا ہے، کفار کہتے گئے اے بھائی تو آگے بڑھ، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تو ہی مقابلہ کر سکتا ہے. یہ صحابہ رسول جہاں پر بھی آتے گئے وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، آ مجھ سے مقابلہ کر. یہاں آتے گئے سامنے آ جاتا ہے، وہاں جاتے گئے سامنے آ جاتا ہے. آپ غور کریں میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے یہ منظر نقل کیا، تمام کے تمام میدان میں اس سے کترا رہے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن موقع آ گیا، ایک جگہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ابو عبیدہ آگے بڑھے، اتنی زور سے اس کے اوپر، اس کے سر پہ وار کیا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سیدھا ان کے قدموں میں آ کر نیچے گر گیا. تو صحابہ کرام کے منہ سے چیخیں باہر نکل گئی، ہائے اللہ یہ کیا معاملہ ہو چکا ہے. صحابہ کرام بیان کرتے گئے جس آدمی کو ابو عبیدہ نے قتل کیا تھا ان کا اپنا سگا باپ تھا، ان کا اپنا سگا باپ تھا. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائے یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہا کہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ قربانی. اب کس کی قربانی دینا ہے آپ کو؟ کس کی قربانی دینا ہے؟ نکالیں گے ماں باپ کو مارنے کے لیے؟ کیا کرنا ہے؟ وقت کی قربانی دے. پیش کرنے کا مقصد یہ ہمارے لیے صرف وقت کی قربانی ہے. آگے بڑھے، علماء کے سامنے بیٹھے، علم حاصل کریں. صحابہ کرام کے اعمال میں بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ ہم شیخ محترم کا بیان بھی سنیں گے. لیکن ہر نوجوان جو یہاں پر مرد ہو یا خواتین ہو، اپنے دل میں عزم کر کے اٹھیں، علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، منہج سلف کو سمجھیں گے، توحید کا علم حاصل کریں گے، اور جب تک جوانی باقی ہے عزم کر لیں انشاءاللہ توحید کے پیغام کو عام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں اس کے بعد اپنے علماء کرام کا، ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر موقع عطا فرمایا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.